میں ڈپٹی سیکرٹری ہوں جی منسٹری آف کامرس میں، اور آج کا یہ سیشن جو ہے یہ ماڈریٹ کر رہا ہوں میں. آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویبینار پہ. اور میں سب سے پہلے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہولی قرآن سے ریسیٹیشن کے لیے اصغر مغل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. For the information of the participants, I would like to inform that Mr. Zhang, who is the second secretary in the Chinese embassy in Islamabad, is also with us. So if you guys would like to ask any questions with him, you can also write that down in the chat box that we have. اور اس پورے سیشن کے دوران آپ لوگوں کے جو بھی questions ہوں وہ آپ اپنے چیٹ باکس کے اندر لکھتے جائیے گا, اور یہ جب ہمارا کویسچن آنسر سیشن ہے اس میں ان تمام سوالات کے جواب باری باری ہم لوگ کر دیں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گا مسٹر نعمان اسلم سے, جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں منسٹری آف کامرس میں, کہ وہ ایک ویلکم ایڈریس دیں. شکریہ فہد, تھینک یو ویری مچ. Worthy President, Sialkot Chamber of Commerce and Industry, Mr. Kassar Iqbal Baryar Sahab. Worthy office bearers of trade associations based in Sialkot. Worthy President, Vice President, Sialkot Chamber of Commerce and Industry. Respected member of the National Tariff Commission, Madam Anjum Asad Amin. And our dear friend, Mr. Zhang, the second secretary of Chinese Embassy in Islamabad, who has very kindly consented to participate in the session on our request on a short notice. Director TDAB Sialkot, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am pleased to welcome you all in today's awareness webinar regarding the benefits and opportunities available under the second phase of China-Pakistan Free Trade Agreement, which has been implemented from 1st January 2020. Let me apprise you that today's session is the part of countrywide awareness campaign by the Ministry of Commerce to apprise the business community regarding the prospects available for Pakistan under this agreement. Last 6 seminars that we held in Karachi, Islamabad, Lahore, Faisalabad, Peshawar and Quetta, and today we are holding the 7th session in Sialkot. Ladies and gentlemen, the implementation of Phase 2 of China-Pakistan Free Trade Agreement is a significant feat for Pakistan. It will provide a level playing field to our businessmen in the Chinese market at par with other countries, particularly the ASEAN countries. With the implementation of this agreement, about 8.7 billion worth of our global exports, they have been granted zero-rated market access in the Chinese market, which corresponds to around $64 billion of China's global import. Let me apprise you that this FTA not only provides substantial market access to our exports, but also caters towards protection of our domestic industry through tariffs on domestically produced goods, more robust safeguards that were not accounted for previously, and these measures have been added, and for this Madam Anjum Asad Amin will speak about in her portion of discussion. And then inclusion of a balance of payment clause in the CPFTA Part 2. Now we have secured best possible market access from China after strenuous efforts of negotiations. I would like to apprise you about our resolve
in further capitalizing on the massive economic cooperation that we have seen over the years. Our focus is on building up on the existing as well as potential products that have been given zero tariff under the CPFTA. Now, to effectively implement this agreement, the public and private stakeholders have to synergize for reaping maximum benefits. The role of quarantine departments for agriculture and animal products is essential in this regard. And we believe that the second phase of China-Pakistan FTA shall help Pakistan to enhance its trade by increasing exports from Pakistan to China in the coming years, while rationalizing the trade balance as well. We also hope that the businessmen of both the countries will exchange their expertise and resources for relocation of projects in Pakistan and making use of business opportunities under phase 2 of the CPFTA. In the end, I would like to pay my gratitude to the business community for participation in the event, and I am hopeful that today's session will help you to get maximum benefits from the opportunities created under the second phase of China-Pakistan FTA. We must all do our part in tapping and utilizing the prospects made available under the CPFTA. With this, I thank you all and request Fahad to move the discussion further. Thank you very much, Noman Saab. Now I would like to request the President of Sialkot Chamber of Commerce and Industry, Mr. Kaisar Iqbal Baryar, to share his views with the participants. बहुत शुक्रिया जी। आज के इस पाक चाइना जो अवेयरनेस सेमिनार TDAP ने अरेंज किया, मैं सबसे पहले तो TDAP को शुक्रिया अदा करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, और it is a matter of great honor and privilege for me to attend this webinar of awareness seminar in phase 2 of the China-Pakistan Free Trade Agreement. I would also like to congratulate Ministry of Commerce and Pakistan Trade Development Authority of Pakistan for organizing this session and creating awareness among the business community to take maximum benefit from China-Pakistan Free Trade Agreement. Sialkot Chamber of Commerce and Industry encourages such business-friendly initiatives taken from China and Pakistan. Dear participants, a few cities in Pakistan can claim to contribute as extensively to the country's export revenue, industrial growth, and global acceptance reputation as the city which is now popularly known as the City of Opportunities. The city is earning over $2.2 billion annually through its export in various sectors, ranging from sports goods, surgical instruments, leather products, gloves of all sorts, textile items, sportswear, martial art uniforms and accessories, musical instruments, military and police uniform accessories, Highland outfitters, badges, kitchenwares, hollowwares to knives and cutlery items. The development of local cottage industry in Sialkot has assumed the model status for the developing world. Thousands of small and medium enterprises situated in and around the city are engaged in honoring their global commitments for the export of value-added goods. At present, the total export of Sialkot to China is around $32 million of all the items which were being produced in Sialkot. However, we believe that government of Pakistan and China should look into the possibilities enhancing the volume of trade between two countries by adding made in Sialkot products in the free trade agreements that are in pipeline, so the real potential of export sector could be materialized. I may mention here that made in Sialkot products have great potential in Chinese market. For example, as per the estimate of International Trade Center, there is a 68%
potential in sports goods sector and 76% potential in surgical sectors that lies in Chinese market, which could be easily exploited through enhanced B2B matchmaking and also through joint ventures. Currently, a few of the products of Sialkot are being exempted from taxes duties under the free trade agreements, which we believe are not sufficient to tap the real potential of this sector. Also, I recommend competent authorities on both sides to include the raw materials which are utilized in the sports goods, surgical instruments, leather products, gloves, textile items, sportswear, martial art uniforms, musical instruments, to make our products, to include these in the free trade agreement to make our products competent in the international market. I would also like to mention here that a series of special economic zones are being developed in the major industrial cities of Pakistan, including one in Sialkot. This chamber believes that special economic zones of Sialkot would open a new horizon of opportunities and collaboration, shape of joint ventures, and transfer of technology in major export-oriented sectors of Sialkot. At the end, I would like to once again thank you all for giving me an opportunity to share my views. I hope that today's session would herald a new era of cooperation and enhanced business linkage with brotherly Chinese investors. Thank you. Thank you very much, Mr. Kaisar Iqbal Baryar Saab. Now I would like to request Mr. Zhang, the Second Secretary, Chinese Embassy in Pakistan, for his views on the topic. Thank you. Thank you. Well, dear Mr. Aslam, Joint Secretary, dear Mr. President, and my friends from the business communities, thank you for having me here. It is very delighted to be here to join this seminar with the topic of the CPFTA. Well, before talk on the FTA, I would like to use this opportunity to pay my personal tribute to the Ministry of Commerce and TDAP for their consideration and guideline, the help, assistance, the guidelines to the Pakistani business community. I still remember that early this year, even before the FTA take effect, the MOC and TDAP has organized a series of the roadshow of the CPFTA. Well, I attend some of them in many large cities, in Islamabad, in Lahore, and in Karachi, and so on. So I think this action could show how the Pakistani government shows their consideration and care for the Pakistani business, and how closely the Pakistani companies and the government are bound together. I really want to pay my tribute to that. Well, regarding the CPFTA, as you may know that China is the biggest player in terms of the world trade. The annual trade volume of China has approached $5 trillion every year. But if you look at the numbers of the country that has the FTA with China, you will see the number is no more than 30, not a lot, I would say. During these 30s, Pakistan is one of them. And as early as in 2006, China and Pakistan has signed the first phase of FTA. About 10 years ago, in 2010, the negotiation for the second phase of the CPFTA started. After 11 rounds of negotiations, and after 10 years, today we're here. And I can tell you that it is not easy to be here. Many of my colleagues in China, for these people who are contributed to this job today, they have already left their position, or even some colleagues have got retired.
So I think it is not easy for us to get here. I think this FTA it is quite a thing, and it is a great gift for both of the country, and both China and Pakistan should value this CPFTA. And I think the best way to value it, to make full use of it, to call for the business communities from both countries to make full use of this gift. So today, I will not get into the very details of the contents of the CPFTA, because I think you should be very familiar with it. Here, I want to use this opportunity to give my very simple and personal advices to the Pakistani companies on how to use this CPFTA. I have 3 pieces of advice. The first one is to enhance the exchange with the Chinese business communities. Well, if you want to do the business, the first thing you have to do is to reach out to your customers. This is a simple but a fundamental rule. However, in my daily works, I always pick up the telephones from the Chinese companies. They ask me, I want to buy the yarns, textiles, the minerals from the Pakistan. Please tell me what shall I do, or to whom I should look to. And also, I always pick up some phones from the Pakistani companies likewise. So I think there's some steps maybe we could do to bridge the gap between the Chinese business community and Pakistani companies. Actually, there are many ways to do this, but today I would like to highlight one way, which is the CIIE, that is the China International Import Expo. This is a quite different international expo, because it is the first internationally expo focused on the import rather than the export. It's like, okay, China, we want to buy something. We invite all of the sellers from across the world to China, to our home, to sell things to us. So this is not very Euro, and this is really great. The first CIIE was held in the 2018, and the Prime Minister Imran Khan led a delegation to join this CIIE, and 6 Pakistani companies joined the expo of the CIIE. On the second CIIE in 2019, His Excellency Mr. Dawood led a government delegation join the CIIE, and also more than 30 Pakistani companies joined this event. And for the first and second CIIE, the Pakistani companies who attend this event has made great achievements. This year, the third CIIE will held very soon in early November, but because of the pandemic, most of the CIIE activity will be held online. So maybe next year, when the fourth CIIE held in China, I think at that time maybe the virus situation could be better. I hope there will be more Pakistani companies could participate in this CIIE and get more access to the huge Chinese market. And my second advice is to make full use of the advantage of the zero tariff treatment of the export of the products provided by the FTA. Well, during the negotiation of the phase 2, CPFTA phase 2, in order to fully accommodate Pakistan's concerns, China has adopted special policies to give zero tariff treatment to many competitive Pakistani goods, such as the cotton yarn, textiles, nuts, household stuffs, and many, many other items. Meanwhile, China has also included in a tariff reduction of leather, clothing, shoes and hats, and other competitive export products that Pakistani business community pay attention to. So currently, I think the simplest and the most strict way
to use the FTA is to find ways to expand the export of the above products and enjoy the institutional advantage of the CPTA. Well, regarding this, I would like to simply brief you about the current trade situation in China. You see, China has almost bring the virus situation totally under control. And the business activity and the trade activity in China has almost fully recovered from the pandemic. In September, the import of China has increased 10% compared to last year. And if you look at the period from January to September as a whole, the import level of China has bounced back to the pre-pandemic level. Right now, this is a contrast to many other major economies in the world. So currently, many of the orders, for example, the textile orders has flocked into China, and China's demand for the textiles has been increased a lot. So I think currently this will be a good window for Pakistani companies to export textiles, yarns, and many other products to China. Well, my last piece of advice is that maybe Pakistani companies could diversify the exports. The CPFTA is very broad. It has almost covered every area of the goods. But Pakistan's exports to China is relatively not very diversified to China. It mainly focused on the yarns, the minerals, and the rices, and so on. So that means the FTA may not fully play its full role. So it is so as a result, I think the Pakistani companies could explore more exports to China, more diversified exports to China. Look, China is a really huge market. It imports $2 trillion goods every year. And after decades of rapid development, the Chinese people are more well off on the road. So they are more affordable to more high quality and high technology, high valued added products. If Pakistan could export more of these goods to China, Pakistan will definitely find a good share of the Chinese market. Okay, that is just my personal views and my personal advices, personal 3 pieces of the advice. I hope it could help. Well, lastly, I want to say the CPFTA we have been waiting for 10 years finally came at the beginning of this year. Unfortunately, it coincidentally happened with the COVID-19 pandemic. So because of the pandemic, because of the impact, currently I think the full potential of the FTA hasn't been delivered. However, I believe the pandemic will over and the sun will shine again. I think after the pandemic passed, the FTA phase 2 will show its full potential. And I believe the Pakistani companies could export more goods to China, and the bilateral trade between the 2 countries could reach to a new high level. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Zhang, for briefly introducing the participants to the advantages of the CPFTA Phase 2, and also introducing the Chinese market to the opportunities that it provides to the exporters. Now, I would like to request Mr. Ghulam Qadir, who is a consultant working with the Ministry of Commerce, for a detailed discussion and presentation on the opportunities providing
provided by the CPFTA Phase 2. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Fahad. Honorable ladies and gentlemen, it's a great honor for me to be, presenting these great opportunities under China-Pakistan Free Trade Agreement. I have a presentation. I would like to go through it very quickly, and I think it would be okay if I go through it in English and. Okay, we'll try to explain the opportunities in Urdu so that our worthy business community could also get a hang of what I'm trying to say. Thank you very much. Like Mr. Zhang introduced, the early harvest program for China-Pakistan FTA that was signed in 2006 with limited liberalization, but that led to اس سے آگے ایک پھر ہم ارلی ہارویسٹ پروگرام سے وی موو ٹو فیز 1 آف چائنا پاکستان ایف ٹی اے جو کہ کنکلوڈ ہوا تھا جولائی 2000 سائن ہوا تھا نومبر 2006 میں اور اسٹارٹڈ امپلیمنٹیشن ان جولائی 2007 and then it took 5 years to complete the transition period, and by 2012 that FTA was fully جو اس میں کنسیشنز دی گئی تھیں وہ میچور ہو چکی تھی. 2011 میں ہی صورتحال کو دیکھتے ہوئے 2011 میں ہی جو ایف ٹی اے کے فیز 2 کے حوالے سے نیگوسیشنز اسٹارٹ کر دی گئی تھیں. ہمارے ساتھ ممبر این ٹی سی موجود ہیں who also one of the pioneers negotiators of the phase 2 جنہوں نے لیڈ کیا تھا. And then it took good 11 years, like Mr. Zhang mentioned, that some of the people have retired, and I think it's a great legacy for both Ministry of Commerce Pakistan and MOFCOM China also, that it took extensive 11 rounds of negotiation from 2011 to 2019. Finally we reached an agreement. There were too many back and forths, there were some disagreements, but we all resolved, and it was the FTA was signed in April 2019, and it became effective from January 1st, 2020. Moving on, I would just like to quickly show you کہ ہماری میجر گینز ہم نے کیا حاصل کیے ہیں. پاکستان کے لیے ہم نے حاصل کیا گریٹر مارکیٹ ایکسیس. ابھی مسٹر زینگ نے مینشن کیا ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بہت بڑی ان کی امپورٹس ہیں آلموسٹ $2 ٹریلین کی. سو اس میں ہم نے ان کی ساری اس مارکیٹ میں ہم نے ہماری جو پرائیورٹی کے انٹرسٹ کے ایکسپورٹ لائنز جو تھیں جو کہ 313 ہیں، یہ وہ لائنیں ہیں جس میں ہم آلریڈی ہم تگڑے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اوپر ہم نے بڑا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس کے اوپر ڈیوٹی کو ایلیمینیٹ کرایا، اور وی آر ناؤ ایٹ پار ود دا ریٹ ود آسیا. جب یہ کیا 313 لائنوں پہ اور بہت ساری اور ٹیرف لائنوں پہ جب ہم نے زیرو ریٹ اچیو کیا، تو اس سے ہماری جو فیز 1 میں کچھ ہمارا جو مارجن آف پریفرنس جو کہ ہمیں ملا ہوا تھا کچھ پرسنٹیج پہ تھی، لیکن وہ ہمیں کمپلیٹلی زیرو ریٹ نہیں ہوا تھا. اور چائنا کا بعد کا جو ایف ٹی اے ہوا آسیان کے ساتھ اور 2010 میں، اور ہمیں ایک جو کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا تھا اس کو بھی ہم نے اوور کم کر لیا، اینڈ وی ریگینڈ جو ایروڈیڈ مارجن آف پریفرنس تھا، جو ہمارا پریفرنس ختم ہو گیا تھا، اس کو ہم نے دوبارہ حاصل کر لیا. سیمیٹریکل لبرلائزیشن ہے اس میں. چائنا نے بڑا گریشیسلی ہمیں ان ٹرمز آف ٹریڈ والیوم ہماری 90% سے زیادہ کی ایکسپورٹ جو ہے اب چائنا میں زیرو ریٹ ہو چکی ہے آفٹر دس ایف ٹی اے، جبکہ 67% آف چائنیز ایکسپورٹ وڈ بی زیرو ریٹڈ
to Pakistan. اسی طرح ہمارے لیے امپلیمنٹیشن پیریڈ میں بھی چائنا نے ہمیں فیور دیا اور ہم نے بھی اس کو پوری کوشش کی کہ اس کو بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کریں اور بہتر ٹائم فریم بھی حاصل کریں. تو ہمارے لیے پاکستان کے لیے 15 سال ہے فلی لبرلائز کرنے میں چائنا کے لیے, لیکن چائنا 10 سال میں کرے گا. لیکن اس میں جو 313 لائنیں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے جو کہ ہماری ہائی پرائورٹی ہیں وہ فوری طور پہ زیرو ہو چکی ہیں, جبکہ چائنا نے کوئی ایسی قدغن ہمارے لیے نہیں لگائی تھی. اسی طرح ابھی ہماری ممبر ایکسپلین کریں گی میڈم انجم کہ ایکسٹینڈیڈ اینڈ روبسٹ سیف گارڈ میجرز ہم نے حاصل کیے, سیکیور کیے 23, جو کہ جن کا دورانیہ میکسیمم 23 سال ہوگا. اسی طرح بہت ایک بڑا کلیدی مسئلہ جو تھا, اور امپورٹرز اور ایکسپورٹرز دونوں بہت شکایت کرتے تھے کہ ہماری انڈر انوائسنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, مس ڈکلیریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے الیکٹرانک ڈیٹا ایکسچینج کی کوریج جو ہے وہ اب 95% ٹیرف لائنوں کے اوپر ہے. یہ 95% وہ ٹیرف لائنیں ہیں جو کہ اس ایف ٹی اے کا حصہ بن گئی ہیں. باقی جو 5% ہیں وہ کیونکہ ایف ٹی اے کا حصہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن میجورٹی جس 95% ٹیرف لائنز اور میجورٹی آف دا ٹریڈ جس کے اوپر ہوگا اس کے اوپر الیکٹرانک ڈیٹا ایکسچینج ہوگا, دونوں کسٹمز. اور یہ بھی ہم بڑی اسٹرینوس نیگوسیشنز کے بعد اس چیز کے اوپر ایگریمنٹ ہوا, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ بوتھ دا کنٹریز اور فیئر ٹریڈ کو امپروو کریں. اسی طرح بیلنس آف پیمنٹس کی ہم نے کلوز ڈالی ہے. پہلے بیلنس آف پیمنٹس کی کوئی کلوز ایف ٹی اے میں موجود نہیں تھی فیز 1 میں, جس کو ہم نے ڈال دیا. اب ہم اگر خدا نخواستہ بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس کبھی آتا ہے پاکستان میں تو ہم یہ انووک کر سکتے ہیں اور ایمرجنسی کلوز پہ ہم جو ڈیوٹیاں ہم نے اگر کوئی ریموو کی ہیں تو اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اسی طرح انویسٹمنٹ کا ایک ٹیکس بھی شامل کیا گیا جس کے اوپر ایک فیوچر ورک پروگرام کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا ہے. بہت سارے معاملات چل رہے ہیں, سی پیک ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی مینشن کیا اسپیشل اکنامک زونس کا اینڈ سو آن. سو اس کے اوپر ابھی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اینڈ یو نو اس کے اوپر ایک انویسٹمنٹ ٹیکس بھی اس ایف ٹی اے کا حصہ بنے گا. اسی طرح ایکسپینڈڈ ہم نے جو اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا ہے وہ آپ سب بزنس کمیونٹی اور آپ سب حضرات کے تعاون سے ہم نے یہ لسٹ بنائی تھی. اس کے اوپر بڑی 3-4 دفعہ یو نو بزنس کمیونٹی کے ساتھ بڑی ڈیٹیل انگیجمنٹ ہوئی. ہم ہر سیکٹر سے الگ الگ بھی ملے, اکٹھے بھی ملے, پرائم منسٹر کی ڈفرینٹ ٹائمز پہ ہدایات بھی تھیں اور اس کے مطابق یو نو ملاقاتیں کی گئیں اور آپ سب کی ہم نے جو بھی ریکویسٹ تھیں اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو بھی وی ٹرائیڈ آور بیسٹ کہ اپنے سیکٹرز کو پروٹیکٹ کیا جائے. اینڈ وی ور ایبل ٹو ڈو دیٹ. چائنیز graciously accepted our request and انہوں نے ہمیں یہ آفر کیا. ویری بریفلی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ٹیرف لائنیں جو ہیں وہ 75% دونوں ملکوں نے زیرو ریٹ کرنی ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیرف ریڈکشن موڈیلٹی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین کے اوپر. چائنا ابھی جو ہے فوری طور پہ 45% ٹیرف لائنیں زیرو ریٹ ہو گئی ہیں. 15% جو ہیں وہ چائنا 5 سالوں میں ہمارے لیے کرے گا اور ہم اگلے 7 سالوں میں کریں گے. پھر مزید 15% جو ہیں وہ چائنا 10 سال میں کرے گا اور ہم 15 سال میں, اور جس کی ریڈکشن یو نو آہستہ آہستہ دوسرے سال سے یا چوتھے سال سے شروع ہوگی اور ایکول انسٹالمنٹس میں وہ ہوگی. اسی طرح ہم نے سینسٹیو لسٹ جو ہے وہ 25% ہم نے رکھی. یہ وہ کمپوزیشن ہے پروڈکٹس کی جس کے اوپر فوری طور پہ چائنا نے ہمارے لیے زیرو ریٹ کر دیا ہے. اس میں obviously ہم ٹیکسٹائل از آر بیک بون, اوور 60 to 70% آف آر گلوبل ایکسپورٹس. اگر ہم اس پہ ٹیرف لائنس نہ لیتے تو ایف ٹی اے کسی کام کا نہ ہوتا. تو سارا ٹیکسٹائل تقریباً اس میں ہمارا کورڈ ہے, پلس ٹیکسٹائل بھی اور ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل بھی, یعنی آرٹیکل آف اپیرلز, گارمنٹس, میڈ اپس, ہوم ٹیکسٹائلز اینڈ دا ریسٹ. اسی طرح یارن اینڈ کارپیٹس بھی اس میں شامل ہے. اینیمل پروڈکٹس ہیں, سی فوڈ, میٹ, پولٹری, ملک اینڈ کریم اینڈ ہنی,
چائنا ایک بہت بڑی آبادی ہے, وہاں پہ فوڈ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور آئی تھنک آئی ہوپ کہ کبھی ہم اس لیول تک کوالٹی کو امپروو کر سکیں اینڈ وی کین ایکسپورٹ دیٹ ہیوج مارکیٹ. یو کین سی دیئر امپورٹ 7 بلین کی امپورٹ صرف اینیمل پروڈکٹس میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. پریپیئرڈ فوڈ اسٹف ہے, لیدر, ہماری سیالکوٹ کی کمیونٹی, بزنس کمیونٹی از ویری گڈ ان لیدر, دے ہیو ہیوج امپورٹس دیئر, اینڈ اس میں صرف را لیدر نہیں شامل, اس میں ویلیو ایڈڈ را لیدر بھی ہے, آرٹیکل آف پیرل بھی ہیں لیدر کے. اس طرح مشینری ہے. اس سے مجھے ہمارے ایڈوائز صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے اس 313 کو کے اندر صرف وہ والی ٹیرف لائن نہیں رکھی جس کے اوپر ہم کرنٹلی بہت اچھے تھے, ہم نے وہ بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ جس کے اوپر ہم فورسی کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم مزید بہتر ہو جائیں گے اور شاید ہم کچھ اس میں بہتری لا سکیں اور ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں. تو اس میں مشینری میں فینز, ریفریجریٹرز, اے سیز, ہائیڈرولک پمپس, ہیٹ ایکسچینج یونٹس یہ شامل ہیں. پلاسٹکس از سم تھنگ ٹو چائنا کی بہت زیادہ امپورٹ ہے, اور یہ وہ ٹیرف لائن ہے جس میں ہم ایکسپورٹ آلریڈی کرتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی I'll show you in the next few slides کہ پلاسٹکس میں ہماری ایکسپورٹس کا سرج ابھی سے آنا شروع ہو گیا ڈسپائٹ کووڈ-19. اس طرح ٹریکٹرز ہیں, آٹو, موٹر سائیکل پارٹس. دین وی ہیو کیمیکلز میں سوپس, آرگینک سرفیس ایکٹیو ایجنٹس ہیں, میک اپ پریپریشنز ہیں, جیلیٹن ہے اینڈ ادرس. سیریلز اینڈ فروٹس ہیں اس میں ہمارے لیے. جیولری اینڈ جیولری پارٹس ہیں, چائنا کی بہت زیادہ امپورٹ ہے, ہماری بھی اس میں اچھی ایکسپورٹ ہے. بیڈنگ آرٹیکلز, میٹریسز, الیکٹرک لیمپس جو کہ مسلینیس آرٹیکلس ہیں, چائنا کی بہت اچھی بھلی امپورٹ ہے. آئل سیڈس ہیں, فٹ ویئر ہے. فٹ ویئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کی بڑی امپورٹ ہے اور ہم اس میں آلریڈی کوئی 100 ملین پلس ایکسپورٹ کر رہے ہیں. دین الیکٹرک ایکیومولیٹرز ہیں, سینیٹری ویئر ہے, مینیکیور پیڈیکیور سیٹس ہیں, یہ وزیر آباد کی انڈسٹری ہے. کنڈکٹرز ہیں, کیبلز ہیں, سیمنٹ ہے, گلاس ویئر ہے, آئرن اینڈ اسٹیل ہے جس کے اوپر ہم نے یہ کنسیشن لی ہے. میں بھی آپ کو ون بائی ون آئی وڈ شو یو دیز سیکٹرز آلسو. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے سلائڈ, اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ جو 313 ٹیرف لائنیں ہیں اس میں پاکستان نے اپنا شیئر لوز کر دیا تھا آسیان کو, میجرلی ویتنام کو. جب فیز 1 ختم ہوا 2012 میں, اور 2010 اور 11 میں آسیان کا چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ جو تھا وہ میچور کر گیا تھا, اور ان بہت ساری ٹیرف لائنیں جس کے اوپر ہمیں فیز 1 میں کنسیشنز ملی ہوئی تھی لیکن زیرو ریٹ نہیں ہوا تھا, تو وہ ہم اپنا وہاں پہ جو اس میں شیئر تھا وہ ہم لوز کر چکے تھے. تو اس میں کوئی $64 بلین کی ٹوٹل امپورٹ ہے چائنا کی, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسیان کو کوئی 14% کے قریب امپورٹ ہے. پاکستان کا شیئر ابھی 2016-17 میں کم ہو کے 2% ہو گیا تھا, جو کہ کسی زمانے میں 3% تک پہنچ گیا تھا. اور اسی طرح جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے, ریسٹ آف دا ورلڈ امپورٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ امپورٹس ہیں $55 بلین کی, آپ آخری میں دیکھ سکتے ہیں, جو کہ پہلے 67 بلین تک جا چکی تھی. یہ وہ ہیں جس کے اوپر چائنا نے FTAs نہیں کیے ہوئے. ابھی مسٹر زینگ آلسو مینشن کہ چائنا ہیز ڈن اراؤنڈ 30 FTAs اینڈ ناٹ, پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اب ان ٹیرف لائنوں کے اوپر ہمارے پاس کنسیشن موجود ہے. سو اٹس جسٹ ایک بال پارک فگر ہے, ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں. آئی تھنک بیکاز the 3 advices given by Mr. Zhang, keeping them in view and being more proactive, plus ہمارے SEZs کے اندر اگر ہم جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں, اس کو پاپولیٹ کرتے ہیں, فردر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو ہوپ فلی وی کین ریچ سم ویئر, ان کی مارکیٹ میں انروڈس کر سکیں گے, اور کم از کم 5% مارکیٹ شیئر تو ہم ان کا لے سکیں, تو which can take us to another $3.2 billion of our exports. میں ویری کوئکلی یہ جو ہے ابھی ریسنٹلی جب سے جنوری 2020 میں FTA کا آغاز ہوا ہے, تو there are some surprises also, کچھ چیزوں نے بڑھنا شروع کیا ہے لیکن سبڈیوڈ رہا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ یہ پروڈکٹس ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, اور یہ ان کی گروتھ ہے سنس جنوری,
اور باٹم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلو ہے یہ جنوری سے جون تک کی کمپیریزن ہے اس سال کی کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. جنوری سے جون کیونکہ پچھلے سال کا کمپیریزن ہے کیونکہ اور جنوری اس وجہ سے لیا ہے کیونکہ جنوری سے ایف ٹی اے کا آغاز ہوا تھا. پھر وی ہیو دا منتھ آف جولائی, اگست اینڈ سپٹمبر از یلو ایز یو کین سی. سو دیر آر آپ دیکھ سکتے ہیں رائس میں ہماری ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور جرسیز, پل اوورز, کارڈیگنز میں جس میں ہم نے ابھی زیرو ریٹ کرایا ہے اس میں بہت زیادہ ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے, پہلے بھی بڑھ رہی تھی. اسی طرح پلاسٹکس کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیر آر سم ٹاورز, ہماری ایکسپورٹس تھوڑی سی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. مینس گارمنٹس کا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پچھلے صرف جنوری میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 25% سے زیادہ کا انکریز آ گیا صرف ایک مہینے میں جو ہی ایف ٹی اے کا آغاز ہوا تھا. لیکن پھر کووڈ کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے اور ابھی تک ہم اس میں بہت آگے نہیں جا سکے. را لیدر میں بھی کم ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایلومینیم میں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں. ہوم ٹیکسٹائلز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وی ہیو سم پازیٹیو یہاں پہ چائنا میں ہماری ایکسپورٹ آفٹر دا ایف ٹی اے اسٹارٹڈ انکریزنگ. ٹی شرٹس جو کہ پاکستان کا ایک خاصا ہے, اور اس میں آپ یہ دیکھیں ایک بڑا ایک ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اگست کے مہینے میں, جہاں پہ پاکستان کی اچھی خاصی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. ویمن گارمنٹس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یلو لائن ہے ٹاور ہے ہمارا, اچھی خاصی اس میں ایکسپورٹ بڑھی ہے. obviously ایبسولوٹ ویلیوز اس میں کیونکہ کم ہیں, لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے جب آپ کو ایئر آن ایئر کمپیریزن کرنا ہے, لیکن لائک Mr. Zeng also mentioned that it's too early, but we would like these to grow. لیدر اپیرل میں ابھی تک ہم کوئی خاص بڑھا نہیں سکے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں آپ یہ دیکھیں سپٹمبر میں اچھا خاصا ایکسپورٹ بڑھا ہے. فٹ ویئر از اے گڈ سرپرائز. میں نے ذکر کیا کہ اس پہ ہم نے زیرو ریٹ لیا, اس کے اوپر کچھ مہینوں میں ایک آدھ مہینے میں ڈکلائن بھی ہے, لیکن اوور آل اب انکریز کرنا شروع ہوا ہے. تو وی آر ہوپنگ کہ وی کین کیپٹلائز آن دس. سو آئی جسٹ موو آن ٹو دا نیکسٹ ون. کلوتھنگ اینڈ اپیرل آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ اپس میں اس میں کیا بزنس اپرچونیٹیز ہیں. مینس گارمنٹس میں چائنا کی آپ امپورٹ دیکھ سکتے ہیں, ہماری گلوبل ایکسپورٹس دیکھ سکتے ہیں. یہ جو گرین میں ہے یہ ہماری گلوبل ایکسپورٹس ہیں, اور ریڈ جو ہے یہ چائنا کی امپورٹس فرام دا ورلڈ ہے. اور یہ اوپر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ان کا ایوریج ٹیرف جو تھا وہ 9.5% تھا, جو کہ اب زیرو ریٹ ہو گیا. اسی طرح ویمنس گارمنٹس میں 9.5% ٹیرف ریٹ تھا, اور وہ اب زیرو ہو چکا ہے. ہوزری اینڈ گلوز میں 8 سے لے کر 14% تک تھا. ٹی شرٹس میں 8 سے لے کر 10% تک تھا. بیبی گارمنٹس اینڈ ہوم ٹیکسٹائلز میں 9 سے 11% تھا. آپ نے دیکھا ہے ہوم ٹیکسٹائل ہمارا ایک اچھا ونر ہمیں نظر آ رہا ہے. And I personally believe home textile has a lot of unrealized potential. اس طرح میڈ اپ آرٹیکل, سیکس اینڈ بیگس, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8 سے 12% تک ٹیرف ریٹ تھا, جو کہ اب زیرو ہو چکا ہے, اور اس میں ہماری گلوبل ایکسپورٹس ہیں. اسی طرح موونگ آن ٹو دا ٹیکسٹائل انٹرمیڈیٹ, پہلے ہم نے ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل فائنل گڈس دیکھی. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کاٹن یارن کے اوپر 3.5% کا ٹیرف تھا, جو کہ زیرو ہو گیا ہے. پہلے آسیان کے لیے اور ویتنام کے لیے خاص طور پہ یہ زیرو ہو گیا تھا 2010 سے, تو اس کی وجہ سے ہماری اس میں ایکسپورٹس بھی کم ہوئی obviously, but we would want کہ yarn should be utilized at home and we produce more final products and try to export to China. کارپیٹس ہیں, اس میں بھی 7 سے لے کر 14% تک ٹیرف ریٹ, جو کہ اب زیرو ہو گیا. سر لیدر میں بزنس اپرچونیٹیز کیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. چائنا کی اچھی خاصی امپورٹس ہیں. 8.6% جناب جو ٹیرف تھا وہ اب زیرو ہو چکا ہے. را ہائیڈ اینڈ سکینس میں, جس میں مختلف وہ ٹیرف لائنیں آپ کی مشاورت سے ہی ہم نے شامل کی تھی. اور آرٹیکلز آف لیدر, اسی طرح ہینڈ بیگز, ٹول بیگز, سیٹ کورز, وینٹی کیسز, ٹرنک, سوٹ کیسز, اس میں چائنا کی $1 بلین پلس امپورٹ ہے. اور 8 ٹیرف لائنیں تھیں, اس پہ بھی زیرو ریٹ ہو گیا ہے 8.5% سے. ایگرو اینڈ فوڈ پروسیسنگ ایک بڑا سیکٹر ہے, اور بڑا سیکٹر اس وجہ سے کہ وی پرسنلی فیل کہ there is a lot of potential and we would request Mr. Zhang also to look into this, and there are some outstanding issues market access related
And we need to, if those are resolved and somehow we are able to accumulate investment into this sector and build a good supply capacity, I think we can export this to China and we can earn good money. But for businessmen, हमारे businessmen के लिए भी ये ज़रूरी है कि quality standards उसको adhere करें और अच्छा बनाएं, so that इतनी बड़ी मार्केट, आप ये देख सकते हैं कि $12.7 बिलियन की चाइना की इंपोर्ट है। ये वो टैरिफ लाइनें हैं जिसके ऊपर ये 64 के करीब टैरिफ लाइनें हैं, जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, प्रिपेयर्ड फूड स्टफ्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स हैं। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं 12.7 बिलियन की इंपोर्ट है चाइना की, और हमारी कोई 650 मिलियन की ग्लोबल एक्सपोर्ट। सो अगर हम बाकी जगह कर सकते हैं तो चाइना को भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट, एंड इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान हमें ज़्यादा देना होगा। इसमें पहले मैं जिक्र करता चलूँ कि एक्सपोर्ट एनिमल प्रोडक्ट्स में कौन सी चीज़ें हैं। मिल्क एंड क्रीम एंड हनी है, $2.8 बिलियन की उनकी इंपोर्ट है। बीफ मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 7.2% उनका टैरिफ था। इस तरह मिल्क क्रीम एंड हनी में भी उनका बहुत टैरिफ 7.2% था। 13 टैरिफ लाइंस हैं फिश की, they almost cover over 90% of Pakistan's exports. और उसमें आप देख सकते हैं कि चाइना की बहुत अच्छी खासी इंपोर्ट है, और 6% का टैरिफ था जो कि अब 0 हो चुका है। इसी तरह प्रिपेयर्ड फूड में स्वीट बिस्किट्स, ब्रेड्स, पास्ता, फ्रूट प्रिपरेशंस हैं, 7.2% का टैरिफ था। अदर फूड प्रिपरेशन एंड आइसक्रीम है, 7.2% टैरिफ था। इन सब में तकरीबन 7.2% रहा है टैरिफ, जो कि अब 0 हो चुका है। confectionery, chewing gum, glucose, we have a big sector. गुजरावाला में भी है, कराची में अच्छी बड़ी सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है। प्रिजर्व्ड फूड में कुछ पोटैटोज, फ्रूट्स, जूसेस, इसकी टैरिफ लाइनों के ऊपर भी 0 रेट हो चुका है। प्लांट प्रोडक्ट्स में पाइन नट्स का जिक्र किया अभी मिस्टर जैंग ने, और आप देख सकते हैं इसमें अच्छा बहुत ज़्यादा टैरिफ था, 24% था। तो ये जो टैरिफ लाइनें हैं, इस पे चाइना की को 500 मिलियन के करीब इंपोर्ट है, और हमारी कम है, बट वी कैन बिल्ड ऑन दिस एंड सी इफ लेकिन इसके ऊपर टैरिफ जो था वो कोई रेंज करता है बिटवीन 10 to 30%। जो कि अब 0 हो चुके हैं। इसी तरह सेसम ऑयल मौजूद $20 million। सो फैट्स एंड ऑयल्स एंड वेजिटेबल है, इसमें अभी रिसेंटली खबरें में आ रहा है कि कादिर कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हुए हैं, वो अभी कनेक्ट कर रहे हैं। अभी 1 मिनट में हम दोबारा वापस आएंगे जी।
Okay, sorry, I'm back. Disconnect ho gaya tha, but I'm back. I'll share the presentation again. Apologies for this. जी, ओके। तो यहाँ तक मैं ज़िक्र कर चुका था कि केमिकल्स में हमारी क्या एक्सपोर्ट्स हैं। केमिकल में मैं एक्सप्लेन कर चुका था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फुटवेयर में चाइना की आप देख सकते हैं नो टैरिफ लाइनें 8% का टैरिफ था जो कि 0 हुआ है। कौन सा फुटवेयर है? रबर सोल्स, सैंडल्स, स्पोर्ट्सवेयर्स, कवरिंग एंकल्स विद प्लास्टिक अपर्स एंड ऑल। इसके ऊपर चाइना की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हैं एंड आई थिंक इसको स्पोर्ट्सवेयर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के फुटवेयर भी इसमें शामिल है जो कि अब 0 रेट हो चुका है। सो समथिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर द business community and Sialkot. Moving on to the next one, we have fans, refrigerators, washing machines, ACs. I know it's a tough call यहाँ पे एक्सपेक्ट करना, लेकिन आप टैरिफ्स देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और प्लस कुछ चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है लेकिन अब ऐसी भी मतलब often we are posed this question कि आपने ये टैरिफ लाइन क्यों ले ली? अगर हम कोई इंटरेस्ट की ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ इसके नहीं ऊपर लगता हमारी कोई थोड़ी बहुत ये एक्सपोर्ट है कहो अगर हम जी लेते हैं मैं चले जाना था ठीक है ठीक so that would have been a disaster for us. But thankfully the lines have अभी been भी एक क्वेश्चन है साथ में लेकिन उनको याद आएगा मतलब दस जाएगा नहीं आएगा तो कह नहीं सकता okay. Moving on to the next one, this is auto sector business opportunities. ये एक मेरी नजर बड़ी opportunity है with SEZs and a lot of investment pouring into this. और हमारा जो ऑलरेडी इसमें एक वो है एंडाउमेंट्स हैं ऑलरेडी इसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए 5 से लेकर 25% तक का टैरिफ रेट था इसके ऊपर और चाइना आपको पता है कि दुनिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट कार प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड और तो उसकी वैल्यू चेन में somehow if we can integrate into their auto value chain that would be great for Pakistan. 5 से लेकर 25% तक का टैरिफ रेट था जो कि अब 0 हो चुका है। गियर शिफ्ट्स हैं, ऑयल कूलर्स हैं, रेडिएटर्स एंड पार्ट्स हैं, बम्पर्स हैं, शॉक एब्जॉर्बर, व्हील ट्रैक्टर एंड मोटरसाइकिल एंड बाइसिकल पार्ट्स भी हैं। बट चाइना की जो मेन इंपोर्ट है वो 6.7 बिलियन की इन टैरिफ लाइनों में है और आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप मार्जिन देख सकते हैं कि 25% का अगर टैरिफ किसी पे है तो आपको एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा एंड दिस कैन बी बिल्ट एंड आई थिंक मोर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की जा सकती है। इसी तरह ज्वेलरी सेक्टर है किसी ज़माने में हम बहुत अच्छे थे, रिसेंटली वी हैव कम डाउन, इसके ऊपर हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई है लेकिन आप यहाँ पे टैरिफ रेट देखें 23% का टैरिफ रेट था जो कि अब 0 हो चुका है और चाइना की 1 बिलियन प्लस इंपोर्ट है इसमें। प्लास्टिक्स 14 टैरिफ लाइंस हैं, पेट है इसमें, हाउस होल्ड, टॉयलेट आर्टिकल्स, पॉलीस्टाइरीन, वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप, sack and bags of polymers, PVC, paste, machine instruments and acrylic polymers. I'm sure आप लोग इन सारी चीज़ों से वाकिफ होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं 200-250 मिलियन हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट
کر رہے ہیں دنیا کو, اور چائنا 10 اور اس کے اوپر 5 سے 6 6.5%. آئی تھنک دس از ون لو ہینگنگ فروٹ آلسو, اس پہ ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے ابھی. بیڈنگ میٹریسز اینڈ لیمپس, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیکلز آف بیڈنگ فرنیشنگ, اس میں 20% کا ٹیرف ہے جو کہ زیرو ہوا ہے. اور اسی طرح ڈائپرز, نیپکنز, وی آر امپورٹرز ایز ویل, لیکن ٹیرف ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 سے 14% تک کا ہوا ہے, اس میں زیرو ریٹ. اس کے علاوہ مسلینیس سیکٹرز کون سے ہیں؟ مینیکیور, پیڈیکیور سیٹس ہیں. ہماری وزیر آباد کی انڈسٹری ہے, there is some of this industry, cutlery industry in Sialkot also. So وہاں پہ 7.5% کا ٹیرف تھا جو کہ اب کم ہوا ہے, زیرو ہو گیا ہے. اسی طرح الیکٹریکل اکوپمنٹ میں ایکیومولیٹرز ہیں, یہ جو ہماری بیٹریاں بنانے والے اوساکا اینڈ ادرز, یہ ہم نے 1.3 بلین کی چائنا کی امپورٹ ہے. یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. 5% کا ٹیرف تھا, زیرو ہو گیا ہے. آئرن اسٹیل ہے, اس میں کچھ لائنیں ہیں. آرٹیکلز آف اسٹون اینڈ پلاسٹر ہے, 17.5% کا اس پہ ٹیرف تھا. منرل پروڈکٹس جس میں سیمنٹ بھی شامل ہے, 5% کا ٹیرف تھا, اب زیرو ہو گیا ہے. گلاس اینڈ گلاس ویئر ہے جس کے اوپر 12% کا ٹیرف تھا, اب زیرو ہو چکا. ویری کوئکلی, صرف 313 کے علاوہ مزید ایسی ٹیرف لائنیں جو کہ کچھ فیز 1 میں زیرو ہو چکی تھیں اور کچھ ابھی اس کے علاوہ بھی زیرو ہوئی ہیں. Mr. Zhang just mentioned that other than these 313 tariff lines where we have current comparative advantage, there are certain other specified. اس میں کچھ ہماری وہ پروڈکٹس ہیں جس میں میڈیکل اینڈ سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, اور مسلینیس مینوفیکچرڈ میں جس میں اسپورٹس گڈز ہیں, یہ آلریڈی زیروڈ ہیں چائنا میں. یہ میں نے ریڈ پہ اس میں کیا ہے. سو دس از اے گڈ اپرچونٹی. there is demand in China, you know, a lot of imports, surgical میں کی کافی امپورٹ ہے. مسلینیس آرٹیکلز, اسپورٹس گڈز میں بھی ان کی اوور 3 بلین کرسٹ, یہ آلریڈی زیرو ہو چکا تھا. لیکن یہ وہ ہے جو کہ فیز 1 میں ہوا تھا, لیکن اس کے اوپر بلڈ فردر کیا گیا ہے اور وہ بھی اب زیرو ریٹ ہو گیا ہے. تو آل ان آل دس از جو بھی تک 1.3 ٹریلین ڈالرز کی یہ امپورٹ کی مارکیٹ ہے جس کے اوپر ٹیپ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ کچھ وہ ٹیرف لائنیں ہیں جو کہ فیز یعنی کچھ 5 سال کے عرصے میں چائنا نے ہمارے لیے زیرو کرنی ہے. یہ کوئی ٹوٹل 107 بلین ڈالرز کی مارکیٹ ہے. اسی طرح آخری فیز میں انہوں نے ہمارے لیے کچھ فردر ٹیرف لائنیں زیرو کرنی ہیں جو کہ 10 سال میں ہوں گی. اس میں بھی 98 بلین ڈالرز کی چائنا کی گلوبل امپورٹ ہے. کافی بات ہو چکی, بٹ I would just like to say here کہ گورنمنٹ نے بڑا rigorous consultation process adopt کیا. کافی دفعہ بزنس مین کے پاس گئے. اس سارے پروسیس میں ایف بی آر شامل تھے, منسٹری آف انڈسٹریز گیا, اور جہاں جہاں پہ ہم اکوموڈیٹ کر سکتے تھے وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا گیا. سو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم نے ایکسپورٹ کیا کرنی ہے. اب اس کے اوپر ہم نے کنسیشن نہیں دی. چائنیز بھائیوں نے ہمارے ساتھ اس میں تعاون کیا. چائنا واز ویری گریشیس اینڈ دے ڈڈ ناٹ فورس اس کہ ہم اس کے اوپر بھی I'm extremely sorry جی, تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا قادر ابھی دوبارہ, بلکہ کہ قادر از بیک جی. جی سو ویری کوئکلی اس میں ہماری جو ٹیکسٹائل میجر ہماری کیونکہ سیکٹر ہے, وی ہیو پروٹیکٹڈ اٹ.
503 टैरिफ लाइनें हैं जिसको प्रोटेक्ट किया गया है, आयरन स्टील को प्रोटेक्ट किया गया है, व्हीकल्स को किया गया है, मशीनरी को किया गया है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी में वो चीज़ें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को किया गया है, एग्रीकल्चर की टैरिफ लाइंस की गई हैं, प्लास्टिक्स है, केमिकल्स है, बेस मेटल्स हैं, रबर है, पेपर बोर्ड, मेडिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम फुटवेयर हम प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया है, वुड आर्टिकल्स को किया गया है, लेदर जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया है, तो आर्टिकल्स ऑफ स्टोन एंड प्लास्टर. सो दीज आर दोज सेक्टर्स जिसको हमने चाइना से प्रोटेक्ट किया है, कोई खातिर खा कंसेशन नहीं दी. और फर्दर अभी मैडम आपको एक्सप्लेन करेंगी कि अगर किसी इंपोर्ट में अगर कोई सर्ज आती है तो उसके लिए सेफ गार्ड मेजर्स भी एक्स्ट्रा क्या ली. तो इंपोर्ट वाइज हमने 60% तकरीबन हमने चाइना को 0 और 5% के दरमियान फेज 1 में दे रखा था. तो इस दफ़ा हमने सिर्फ 7% जो हमारी इंपोर्ट में इजाफा है उसको सिर्फ लिबरलाइज किया है, यानी 0 रेट किया है, वो भी 15 सालों फौरी तौर पे नहीं किया. और वो भी वो टैरिफ लाइनें थी जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं हो रही, नंबर 1. दूसरा ये कि वो रॉ मटेरियल हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं या मशीनरी है, वो ज़रूरत यानी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं. सो दोज विच वर नीडेड और हेल्दी फॉर एन इकोनॉमी या आप लोगों के सेक्टर्स को चलाने के लिए जो आपको इंपोर्ट्स चाहिए वो सिर्फ उन्हीं को कोशिश की गई है बड़ी हद तक के सिर्फ उन्हीं को खोला जाए और कोई जो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाए उसको ना. With that, I would like to thank you, Fahad. Thank you very much for allowing me this opportunity, and I look forward to any questions अगर बाद में जो होंगे. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच कादिर, बहुत शुक्रिया आपका. बड़ी तफसील के साथ आपने तमाम दोस्तों के साथ डिस्कशन की है इसके ऊपर, और आई एम श्योर कि इसके ऊपर कोई ना कोई सवाल भी हमारे साथियों का होगा. मैंने पहले भी ये जो हमारा मैसेज बॉक्स है वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया आप लोगों में से किसी का भी कोई सवाल हो तो आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और हमें भेज सकते हैं ताकि इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैडम अंजुम असद अमीन को, जो मेंबर हैं नेशनल टैरिफ कमीशन में, और जैसे कादिर ने अपनी प्रेजेंटेशन में आपसे जिक्र किया था कि कुछ सेफ गार्ड की क्लॉजेस हैं जो कि CPFTA फेज़ 2 के अंदर ऐड कर दी गई हैं जिसके थ्रू हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बेहतर प्रोटेक्शन मिलेगी. तो मैं मैडम अंजुम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसके ऊपर आपसे अपने व्यूज़ शेयर करें. थैंक यू. Thank you very much, Fahad. Assalamu alaikum to the members of the chamber and to the representatives of the trade association and my dear colleagues. अगर यहाँ पे JS हैं, नुमान साहब, और of course Fahad हैं, गुलाम कादिर हैं, जाहिद कदीर अगर हैं. Very pleased to be here. हम खुद भी अपना एक थैंक यू वेरी मच कादिर, बहुत शुक्रिया आपका. अभी कादिर ने बहुत तफसील से गुफ्तगू की है जी इस CPFTA फेज़ 2 पे, और जिसमें इन्होंने जिक्र किया कि सेफ गार्ड की कुछ क्लॉजेस हैं जो कि फ़ेज़ 2 में ऐड कर दी गई हैं, जिसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट की है मैडम अंजुम असद अमीन को, जो मेंबर है नेशनल टैरिफ कमीशन की, कि वो इन सेफ गार्ड्स के हवाले से मज़ीद आपसे गुफ्तगू करें और आपको अप्राइज़ करें इसके हवाले से. मिस अंजुम असद अमीन, थैंक यू. Thank you very much. I thought I was online earlier, so I wasn't. That means Assalamu alaikum to everyone. और मेरे ख्याल में कि चेंबर के प्रेसिडेंट और मिस्टर जैंग ये लोग नहीं हैं, और यहाँ पर हमारे मेंबर्स हैं सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के और ट्रेड एसोसिएशंस के, और माय डियर कलीग्स जाहिद कदीर अगर हैं, नुमान असलम साहब हैं, और गुलाम कादिर साहब ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, नेशनल टैरिफ कमीशन में ही है. बहुत थैंक यू वेरी मच. कादिर साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में काफ़ी डिटेल हाइलाइट्स दी CPFTA की, फेज़ 2 की, फेज़ 1 से भी कंपेयर किया. अगर यहाँ पे मिस्टर जैंग नहीं है तो मैं बहुत ही कन्वीनियंटली उर्दू में बात कर सकती हूँ, और अगर मिस्टर जैंग है तो काइंडली मुझे बताएं ताकि मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊँ. मुझे लगता है कि मिस्टर जैंग यहाँ पे नहीं है. अभी जो मैं बात करने वाली हूँ आपसे वो इस बारे में है कि अगर चाइना को जो हमने एक्सेस दी है या एक्सेस जिसमें नहीं भी थी, इंपोर्ट्स में चाइना से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, अगर उसमें अनड्यू सर्ज होता है
तो क्या हमारी इंडस्ट्री के लिए उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और इस सिलसिले में पहले भी हमें हमारी इंडस्ट्री ने अपनी कंसर्न्स का या खदशात का बहुत इजहार किया है, बल्कि CPFTA 2, CPFTA 1 फेज़ 2 के पहले भी बहुत ऐसी मामला डिस्कस किए गए थे जिसमें कि इन खतरात का इजहार किया गया था कि चाइना की तरफ से अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान आनी शुरू हों तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, उसको किस तरह हम हैंडल करेंगे, स्पेशली उनकी तरफ से जो लार्ज स्केल है या उनकी कंपेटिटिवनेस समझ लें या एफिशिएंसी समझ लें या जो भी उनके मामलात हैं, सब्सिडीज हैं या जो भी मामलात हैं, उनके मुताबिक $2 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स इन्होंने अभी बताया है। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है, उसके ऊपर मैं बात करने लगी हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नेशनल टैरिफ कमीशन को रिप्रेजेंट करती हूँ और ये नेशनल टैरिफ कमीशन का मैंडेट है कि अगर किसी तरह से भी दुनिया से या किसी एक मुल्क से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्ज होता है इंपोर्ट्स का, तो उसके ऊपर हमने क्या मेजर्स लेनी है, ट्रेड रिमीडियल मेजर्स। ट्रेड रिमीडियल मेजर्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक तो डंपिंग के अगेंस्ट होता है, एंटी डंपिंग, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से डंपिंग होती है कि वहाँ पर अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं $8 की और अपने यहाँ बेच रहे हैं $10 की, तो हमारे यहाँ शायद $7 की बेचें या $9 की बेचें। दोनों सूरतों में ये है कि उनकी अपनी कीमत से कम कीमत के ऊपर हमारे मुल्क में बेच रहे हैं ताकि उनको मार्केट एक्सेस मिल जाए और हमारी मार्केट वो खराब कर दें। ये तो एक तरह की जो है ना, समझे कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस है जिसके ऊपर नेशनल टैरिफ कमीशन के पास एज पर लॉ और एक्ट हमारे पास ये रिमीडियल मेजर्स में ये इख्तियारात हैं कि उसके अगेंस्ट हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के लिए प्रोसीड करें। और इस वक्त बहुत से मुल्कों को एंटी डंपिंग ड्यूटीज हमने लगाई हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर। उसमें से कुछ मिसाल हैं जैसे टाइल्स की चाइना से इंपोर्ट हो रही थी और डंपिंग हो रही थी, जैसे शूज़ की भी हुई है पिछले दिनों, या और भी मुख्तलिफ अशिया हैं और बहुत से केसेस हमारे पास इस वक्त अंडर प्रोसेस है। ये तो एक किस्म हो गई। दूसरी किस्म ऐसी है जिससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान या इंजरी पहुँच सकती है, वो दूसरी किस्म है काउंटरवेलिंग। काउंटरवेलिंग जो है रिमीडियल मेजर, उसमें उसकी बुनियाद है सब्सिडीज के ऊपर। अगर जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, फॉर एग्जांपल चाइना की ही अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो चाइना से अगर डंपिंग हो रही है पाकिस्तान में तो हम एंटी डंपिंग प्रोसीड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दे के वो अपने मैन्युफैक्चरर को और एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करती हैं उनकी गवर्नमेंट के, वो पाकिस्तान की मार्केट को रोड करे या हमारी लोकल इंडस्ट्री की मार्केट खराब करे डोमेस्टिक, और उसके लिए फिर हमारे पास टूल्स क्या हैं, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज उसके ऊपर हम लगा सकते हैं ताकि वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फेयर फील्ड हम प्रोवाइड करें। अब तीसरी बात जिसका जिक्र गुलाम कादिर साहब ने किया है, सेफ गार्ड्स का। सेफ गार्ड्स की बात यह है कि चाइना के हवाले से CPFTA 1 में जो सेफ गार्ड्स की प्रोविजन थी उससे कहीं बेहतर सेफ गार्ड की प्रोविजंस जो हैं वो नेगोशिएट की गई हैं फेज़ 2 में, और उसकी तफसील अभी मैं आपको बताती हूँ। और सेफ गार्ड्स के अंदर सडन सर्ज इन इंपोर्ट्स है कि अचानक बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ जाए किसी भी मुल्क से, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। उसके 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज हम इम्पोज कर सकते हैं उसके ऊपर, और दूसरा ये है कि उसके ऊपर कोटास कर सकते हैं। सेफ गार्ड्स के ही मुतालिक दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि सेफ गार्ड्स की इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसका एक प्रोसेस है जिसमें मुकम्मल होना है, तो इन द मीनवाइल एक दूसरी प्रोविजन इस CPFTA 2 फेज़ 2 में ये है कि इमरजेंसी की प्रोविजन है जिसमें कि हम ड्यूटीज लगा सकते हैं 180 दिन के लिए। जब तक कि सेफ गार्ड का केस हमारा होता है, प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उतनी ही देर में हम बहुत जल्द बहुत ही इमरजेंसी बेसिस पे प्रोविजनल ग्राउंड्स के ऊपर 180 डेज के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा के उस चीज़ के सर्च को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब देखा जाए तो हमारे इस वक्त नेशनल टैरिफ कमीशन में हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं कि जब से
फेज 2 जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है इस साल में जनवरी से, उस वक़्त से ऑनवर्ड्स हर महीने या 15 दिन के बाद हमने बहुत गहरी नज़र रखी हुई है इंपोर्ट डेटा के ऊपर, ताकि अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है, कोई भी इंपोर्ट ऐसी है जो आउट ऑफ द वे बहुत ह्यूजली इंपोर्ट हो रही है, मैनी 100 टाइम्स और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट खुद भी नोटिस ले सकती है और उसके ऊपर जो कंसर्न इंडस्ट्री है वो खुद भी अप्लाई कर सकती है। मगर हमने एक TDAS डेटाबेस के ऊपर एक सिस्टम डिवाइस किया है जिसके ऊपर हम मंथली डेटा को देखते हैं, वॉच करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि इसमें किस चीज़ की आउट ऑफ द वे ग्रोथ हो रही है इंपोर्ट्स की। एक तो ये कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं कि फेज 1 में सेफगार्ड्स में जो रूल्स थे, हमारे इंटरनल रूल्स थे जो इम्प्लीमेंटेशन के, कि किस तरह उसको अप्लाई कौन करेगा, कितना प्रोसेस होगा, कितनी देर में क्या होगा, इंटरनल हमारी जो प्रोसेसिंग ऑफ द केस है वो उसके अंदर जो प्रोविजंस थी जो हमने की है उसके मुताबिक था। अब क्योंकि प्रोविजंस बहुत ही अच्छी हैं, वाइडर एंड डीपर एंड मोर फैसिलिटेटिव हैं, स्पेशली सेफगार्ड्स के लिहाज से, तो इसके लिए हमने सेफगार्ड्स रूल को कॉन्स्टिट्यूट या क्रिएट करना है और उसके लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी है जिसका हिस्सा गुलाम कादिर साहब भी हैं, उसको मैं हेड कर रही हूँ और वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम वो रूल्स भी अपने फॉर्मुलेट कर लेंगे, क्योंकि अभी तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूज इंपोर्ट्स या सर्ज एबनॉर्मल हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मार्च जून जुलाई के बाद अगर कोई ऐसी बात होती है तो तब तक हमारे रूल्स तैयार होंगे। अब नेक्स्ट बात ये है कि हमारा बीच में काफ़ी सारा जो टाइम था, जैसे हमारे जो पिछले थे वो तो पिछले सेफगार्ड्स की प्रोविजन जो थी वो तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि 2012 में वो फेज आउट हो गया और 2012 से ऑनवर्ड्स अब तक तो कोई सेफगार्ड्स का था ही नहीं, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी थी ही नहीं। पहला फेज खत्म हो गया, दूसरा शुरू नहीं हुआ था। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये था कि इसमें कोई ऐसा सर्ज नहीं हुआ कि सेफगार्ड्स को हमें अप्लाई करना पड़े। अब ये इसकी तफसील जो है ना, अगर देखी जाए कि हमें इस वक्त CPFTA 1 और CPFTA 2 में सेफगार्ड्स का क्या कंपैरिजन है, तो उसमें ये था कि पहले जो फेज 1 में था कि उसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज इन इंपोर्ट्स के ऊपर इसको हम ट्रिगर कर सकते थे या इन्वोक कर सकते थे सेफगार्ड्स को। फेज 2 में जो प्रोविजन है उसके अंदर हम रिलेटिव इंक्रीज इन इंपोर्ट्स के ऊपर कर सकते हैं। रिलेटिव किसके साथ, कि एक तो इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही है और दूसरा उसके साथ ये है कि हमारी उसी प्रोडक्ट के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है क्या वो उसी स्पीड से बढ़ रही है। अगर हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो 5% के ऊपर उसमें इजाफा हो रहा है और उसी प्रोडक्ट की इंपोर्ट्स जो है उनमें 10% के ऊपर इंक्रीज हो रहा है इंपोर्ट्स में, देन वी हैव द राइट कि उसमें हम सेफगार्ड्स को इन्वोक करें कि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिहाज से उसी चीज़ की अगर डिमांड है, इंपोर्ट्स की ज़्यादा बढ़ रही है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम बढ़ रही है, तो ये एक प्रोविजन है जिसका जो हमें ज़्यादा फैसिलिटेटिव है। दूसरा ट्रांजिशन पीरियड पहले 5 साल था, अब 10 years फॉर कैटेगरी 1 है, 15 years फॉर कैटेगरी 2 है, 23 years फॉर कैटेगरी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे पास आगे 23 साल तक हम सेफगार्ड प्रोविजंस जो हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम है कि अगले 23 साल तक जब भी कोई ऐसा मौका या वक्त आता है तो ये प्रोविजंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन और एक्सटेंशन पहले 2 साल थी, 1 साल की एक्सटेंशन थी। अगर सेफगार्ड हमने अप्लाई कर दिया, वो लागू हो गया तो 2 साल के लिए लागू हो गया, 1 साल के लिए एक्सटेंशन अप्लाई होगी। अब नए जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये 3 साल के लिए सेफगार्ड्स लागू होगा, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी हमारी बढ़ जाएगी और उसमें 2 साल की एक्सटेंशन हो सकती है। पहले कॉम्पेंसेशन का था कि सेफगार्ड्स के ऊपर अगर हमने लगाए हैं तो 2 साल में जो हमने ड्यूटी बढ़ा के लगाई है उसी 2 साल की ड्यूटी की फुल अमाउंट टोटल है, उस अमाउंट को किसी और तरीके पे चाइना हमारे ऊपर इम्पोज कर सकता था। मगर अब जो है पहले 2 साल तो है, पहले 3 साल 2 साल की अलग बात है, लेकिन अगला जो पीरियड ऑफ एक्सटेंशन है उसमें चाइना वो हमारे ऊपर वही ड्यूटीज हमें इन टर्न रेसिप्रोसिटी में अप्लाई नहीं कर सकता। पहले सेफगार्ड में प्रोविजनल मेजर्स नहीं थी, प्रोविजनल मेजर्स या इमरजेंसी मेजर्स जिनका भी मैंने जिक्र किया है कि अगर सेफगार्ड का केस आपका अंडर प्रोसेस है
اور وہ ٹائم لگتا ہے, سال لگ جاتا ہے, 6 مہینے لگ جاتے ہیں, جتنا بھی لگتا ہے. انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس پہ پروف ہوتا ہے, اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. تو اس میں 180 دن کے لیے ہم ود امیڈیٹ افیکٹ سیف گارڈس لگا سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ ساری ہماری پروویژنس ہیں. اور ابھی قادر صاحب نے جیسا کہ مینشن کیا کہ ہماری جنوری سے جون تک جو ہے نا, اگر ہم دیکھیں 2020 کی, تو امپورٹس میں اوور آل امپورٹس میں ہمارے ڈکلائن ہوئی ہے بائی 6%, ایکسیپٹ فار موبائل فون, فروٹس, ویجیٹیبلس, پیپر بورڈ اینڈ ربر. اور دیکھا جائے تو ہماری فروٹس ویجیٹیبلس میں بھی گارلک امپورٹس جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہیں. اور جو فون کی ہوئی ہیں وہ ڈرو سسٹم جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے ابھی ریسنٹلی, اس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی آئی, اور اس ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے وہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے اس میں آ گئی, نوٹس میں آ گئی ہے. ورنہ وہ یہ ہے کہ اس میں اس طرح سے امپورٹ نہیں اضافہ ہوا امپورٹس میں جس طرح سے کہ ہمارا ڈیٹا بتا رہا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کمپیریزن ہے کہ جولائی سے سپٹمبر میں کیا ہوا. جولائی سے سپٹمبر میں پوسٹ کووڈ جو بات ہو رہی ہے, وہ اوور آل امپورٹس جو ہیں وہ بڑی ہیں اونلی ان اسینشیل آئٹمس, ٹھیک ہے نا, جس کا مطلب ہے کہ اکنامک ریکوری ہے یا انٹرمیڈیٹ گڈس ہیں جس کے اوپر ہم نے کنسیشن دیا ہے چائنا کو, جس کا ہماری انڈسٹری کو بینیفٹ ہے کہ ہمیں بیٹر چیپر امپورٹس مل رہی ہیں, جو کہ ہم نے بہرحال کسی اور ملک سے کرنی ہے تو وی آر بیٹر آف امپورٹنگ فرام چائنا. اور آل ان آل بات یہ ہے کہ فیز 2 میں ہمیں ریمیڈیل میجرز کے لحاظ سے, سیف گارڈز کے لحاظ سے بیٹر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہم اپنی انڈسٹری کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور کریں گے. اور کنسیشنز جو ہیں جو ہم نے ادروائز بھی جو امپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے یا جن چیزوں میں بڑھی ہے, وہ ابھی انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ اس کے لیے بہت جو ہے ایکسٹینسو کنسلٹیشنز ہوئی ہیں انڈسٹری کے ساتھ, اور انہوں نے اگری کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں امپورٹس کی, اس کے لیے ہم چائنا کو ایکسیس دے سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں چیپر ریٹ پہ, بیٹر ریٹ پہ ہو, اور اس میں ڈومیسٹک انڈسٹری کی کنسنٹ شامل ہے. اور جیسا کہ میں نے مینشن کیا کہ ہماری جو ہے جولائی سے سپٹمبر جو پروڈکٹس ہوئے اس میں کیپٹل گڈس, نیسیسری میڈیکل اکوپمنٹ بھی ہوا ہے, فوڈ آئٹمس جس میں گارلک وغیرہ شامل ہے وہ ہوئے ہیں. اور اس کے لیے بس یہی ہے کہ ابھی ہم اس کو سپروائز کر رہے ہیں, واچ کر رہے ہیں اور رولس کی فارمولیشن کر رہے ہیں. That ends my presentation or the speech, and I will welcome any questions on the subject. آپ کی طرف سے جو سوال پوچھنے ہیں. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ CPFTA کا راؤنڈ پہلا جو تھا میں نے چیئر کیا تھا چائنا میں, جس میں CPFTA 2 کی جو ریکویسٹ لسٹ یا آفر لسٹ تھی, اور وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ریٹائر ہو گئے, تو وہاں کی جو ٹیم ہے I know they retired, I got retired and re-employed, تو وہ وہی ہسٹری کا حصہ ہم بن گئے. اور اسی ہی CPFTA کے راؤنڈ میں یہ جو ڈیٹا ایکسچینج کا, الیکٹرانک ڈیٹا ایکسچینج کی بات ہے, تو اس راؤنڈ میں ہی الیکٹرانک ڈیٹا ایکسچینج کی بات بھی شروع ہوئی تھی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جن میں کہ بہت ٹائم لگا, 10 سال لگ گئے, 8-9 سال لگ گئے, اور بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ یہ ہوئی, تو خوشی کی بات یہ ہے کہ کنکلوڈ ہوئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں ہماری فیوریبل پروویژنس کے اوپر ہم سکسیسفل رہے, کامیابی سے ہوئے. اور میرے لیے واقعی خوشی کی بات ہے کہ جب بھی یہ ہوتا ہے تو آئی ریکلیکٹ, جو نعمان صاحب نے جنہوں نے شروع میں خطاب کیا ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری FT1 ہے, تو اس زمانے میں 2013 میں جوائنٹ سیکرٹری FT1 تھی, اور اسی کیپیسٹی میں بیجنگ میں یہ میں نے چیئر کی تھی میٹنگ. اور آسیان والی جو بات غلام قادر صاحب نے کہی ہے وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کی تھی کہ دیکھیے آپ نے کنسیشن تو ہمیں دیے ہیں, ہم نے چائنا کو کہا تھا, لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی جو پوزیشن ہے کنسیشن کی, ہماری اس سے خراب پوزیشن ہے. انڈیا کو بیٹر کنسیشنز دے رہے ہیں آپ, وائی بیکاز انڈیا کو آسیان کا حصہ تھا, تو اس لحاظ سے ہماری پوزیشن خراب تھی انڈیا کی نسبت, جس کا انہوں نے واقعی نوٹس لیا. اور الٹیمیٹلی ہماری اب وہ بیٹر فوٹنگ ہے انڈیا سے, آسیان سے ہم بیٹر آف ہیں in the context of market access. So my dear colleagues, members of Chamber of Commerce and representatives of Trade Association, thank you very much for a patient hearing. Or thank you Fahad for your steering of the seminar.
بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ میڈم, تھینک یو ویری مچ. اور آئی ایم شیور کہ تمام پارٹیسپینٹ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سیشن سے. ہمارے پاس 2 سوالات ہیں جی جو کہ چیٹ باکس میں آئے ہیں. میں وہاں سے سٹارٹ لیتا ہوں, اس کے بعد آئی ایم شیور آپ لوگوں کے اور بھی کویسچنز ہوں گے, تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر دیں گے اور پھر آپ کو ہم موقع دیں گے تاکہ آپ سوال پوچھ لیں. پہلا سوال جی احتشام گیلانی صاحب کی طرف سے ہے, جو جوائنٹ وینچرز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں چائنیز کمپنیز کے ساتھ. ان کے لیے میں جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 3 جی ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسرز ہیں جو کہ چائنا میں پوسٹڈ ہیں. ایک گوانگزو میں ہے, شنگھائی میں ہمارے کاؤنسل جنرل ہیں, اور بیجنگ میں ہے جی ہمارے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسر. اور ان سب کی جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں یہ ہمارے پاس آپ کے پاس اویلیبل ہے منسٹری آف کامرس کی ویب سائٹ پہ, جو ہے commerce.gov.pk. وہاں پہ آپ ان ٹچ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ جی بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, ڈیٹیلز ان کے پاس بھی. چائنیز کمپنیز جو ہیں وہاں سے ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور ہمارے جو TIO ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتی ہیں. تو آپ اپنے سیکٹر کے حوالے سے ان TIO سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ جو چائنیز کمپنیز ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہوں گی آپ کے سیکٹر میں اگر JV کرنے میں, تو وہ آپ کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. دوسرا سوال جی راہیل صاحب کی طرف سے ہے جو کہ ویل ٹریکٹرز کے حوالے سے ہے. اور جس طرح یہ زینگ نے بھی, قادر نے بھی اچھی انٹروینشن کی جی, جو CIE کے حوالے سے زینگ نے بھی ذکر کیا تھا, جو چائنیز انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو ہے, جو کہ انفارچونیٹلی اس دفعہ ہم نہیں کروا سکے بیکاز آف کووڈ, ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہو سکی. تو اس میں پارٹیسپیشن جو ہے وہاں پہ جا کے جو آپ کی B2B ہے, ایک بہت زبردست فورم ہے جہاں پہ آپ اپنی جوائنٹ وینچر کی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. جو دوسرا سوال ہے جی, یہ میں ریکویسٹ کروں گا قادر سے کہ اس کو آنسر کریں. یہ HS کوڈ کی ٹرانسپوزیشن کے حوالے سے ہے. راہیل صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے, قادر کائنڈلی اس کا آنسر کریں. تھینک یو. بہت شکریہ فہد صاحب. راہیل صاحب نے لکھا ہے کہ HS 87019011 جو کہ ویل ٹریکٹر تھا اور جو کہ 313 آئٹمز میں شامل تھا, اب وہ اس کی چونکہ ٹرانسپوزیشن ہو گئی ہے اور وہ اب وہ 870190 کا حصہ ہے, تو اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. اس میں ایک چیز تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ 2012 یہ جو میں نے ارلیئر پہلے ذکر کیا کہ 2012 میں فیز 1 ختم ہوا تھا, تو پیور باؤنڈ اس میں ایگری کر لیا گیا تھا کہ جو اگلا فیز 2 ہوگا اس میں جو بیس ایئر ہوگا وہ 2012-13 ہوگا. سو ہمیں جو 12-13 کے اوپر ہی ہم نے یہ ساری نیگوسیشنز کی تھیں, اور اس کا پھر ریشنل یہی تھا کہ جب 12-13 میں جب فائنلائز ہو جائے گا تو پھر اس کے مطابق, لیکن اوبیسلی جو تبدیلیاں آتی رہی ہیں وہ ہماری ورکنگ کا حصہ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جو ہماری کوئی پروڈکٹ آف انٹرسٹ ہوگا وہ ہم نے اس سے مس کیا ہوگا. تو وہ 2012 کا جو HS تھا اس کو پھر جب 2017 میں وہ کنورٹ ہوا, جو کہ ایک نیشنل ایک پروسیس ہے ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن کے تحت, کہ وہ وقتاً فوقتاً ہارمونائزڈ HS کوڈز کو تمام ملکوں کے لیے ریوائز کرتے رہتے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ بہتری لاتے رہتے ہیں. تو اس کا کلیہ یہ تھا کہ 2012 میں اگر ہم نے کوئی چیز لے لی ہے, جیسے یہاں پہ ویل ٹریکٹرز ہے, اور اگر بعد میں ٹرانسپوزیشن آ گئی ہے تو اس ٹرانسپوزیشن کی موجود ہوتی ہے WCO میں بھی. اگر آپ WITS کا ڈیٹا بیس ہے تو وہاں پہ بھی موجود ہوتی ہے. تو اس کو جو پرانے کوڈ کی جو اسپرٹ تھی اسی کے مطابق ہی نئے HS میں یعنی 2017 والے HS میں اس کو ریوائز کیا جانا ضروری ہے. اور اس وجہ سے میں I would like to give this message to all of you کہ اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آئے تو اسے گھبرائیے گا نہیں, ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ. کمال شہریار صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ TDAP سے, is an expert on this. ہمارے TIO سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, منسٹری آف کامرس میں رابطہ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو ایکسپلین کریں. اگر کوئی چائنا سے اگر کوئی انہوں نے مس آؤٹ بھی کیا ہوگا اس اسپرٹ میں کو فالو نہیں کیا تو ان کے ساتھ یہ ٹیک اپ بھی کیا جا سکتا ہے. سو تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, لیکن ہم نے اس کا استعمال کیا تھا, اور آگے بھی اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو we'll take this into account. I hope question is answered. Thank you.
تھینک یو ویری مچ قادر. اگر کسی اور صاحب کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کر لیں تاکہ اس سیشن کو ہم آگے بڑھائیں. اچھا, میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں جو قادر ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں جو کہ ابھی آپ کے ذہن میں شاید یہ پریزنٹیشن دیکھنے کے ساتھ ہی نہ آ رہے ہوں, یہ بعد میں بھی آپ منسٹری آف کامرس کی تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز, یہ ہمارا جو فورن ٹریڈ 1 ونگ ہے جس کو نعمان اسلم صاحب سیالکوٹ میں جو ہمارے دوست ایکسپورٹرز ہیں وہ جانتے ہوں گے, سیالکوٹ ٹی ڈیپ میں وہ سرو کرتے ہیں, وہ جوائنٹ سیکرٹری FT1 ہیں جی آج کل, وہ ڈیل کرتے ہیں چائنا سے. میرا نام فہد رضا ہے, میں ڈپٹی سیکرٹری ہوں یہاں منسٹری آف کامرس میں جو کہ چائنا کو ڈیل کرتا ہے. رئیس الحسن شاہ صاحب ہیں جو کہ سیکشن آفیسر ہیں, چائنا کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کال کر کے بھی, اور قادر ہیں ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں اس پہ اور جو ان ساری نیگوسیشنز کا حصہ رہے ہیں, ان سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. تو یہ بعد میں بھی آپ کال کر کے ای میل کر کے یہ تمام سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور اب چونکہ کوئی سوالات نہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس جی, تو میں ریکویسٹ کروں گا زاہد قدیر صاحب سے جو ڈائریکٹر ٹی ڈیپ سیالکوٹ ہیں کہ وہ اپنا ووٹ آف تھینکس کہیں. اور زاہد قدیر صاحب جی. تھینک یو فہد. آئی ہوپ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. On behalf of Ministry of Commerce and TDAP, I would like to express my sincere gratitude to the office bearers, executive members and exporters of Sialkot from various sectors, including sports goods, gloves, surgical instruments and leather garments, as well as leather, for sparing their time and participating in this webinar on a short notice. I would also like to thank our speakers, Mr. Anjum Asad Amin, Mr. Zhang and Mr. Ghulam Qadir, for inviting us. I'm sure that this webinar would be very useful in clarifying issues relating to CPFTA Phase 2, and the valuable feedback from the business side would be beneficial in improving our economic intelligence for future agreements. We look forward to successful implementation of CPFTA2 and realization of its full potential for betterment of trade between Pakistan and China. Last but not least, I would especially like to thank Pakistan Gloves Manufacturers and Exporters Association for hosting us in their office and facilitating us for this meeting. Thank you very much. تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب, اور گلوز ایسوسی ایشن کا بہت شکریہ جیسے انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے ہوسٹ کیا ہے سیمینار کو سیالکوٹ میں. میں بھی تمام لوگوں کا, میڈم انجم اسد امین کا, نعمان صاحب کا, ٹی ڈیپ سیالکوٹ کا, ٹی ڈیپ لاہور کا, ٹی ڈیپ کراچی کا بہت شکر گزار ہوں. نیشنل ٹیرف کمیشن سے قادر آج ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کافی وقت نکالا, ان کا بہت شکریہ. اور تمام سیالکوٹ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ. میں ایک دفعہ یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو انیشل ہمارا پلان تھا, ہم لوگ سیالکوٹ آنا چاہتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ فیس ٹو فیس ہمارا انٹریکشن ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی تک ہماری یہ بات پہنچے, اور جو فیز 2 میں جو ایڈوانٹیجز پاکستان کو ملے ہیں وہ اس کی انفارمیشن اب سب تک پہنچ جائے. بٹ یہ کیونکہ کووڈ تھا اس وجہ سے یہ ہمیں اس کو ویبینار میں کنورٹ کرنا پڑا. اور زاہد صاحب جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں, اور جیسے بھی مزید بھی کوئی انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہوگی تو ہم موجود ہیں جی. آپ کے تمام لوگوں کا پارٹیسپیٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ.